نہیں ہے سایہ، نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار، نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار، گئے ہیں چند قدم پیش تر در و دیوار۔ السلام علیکم ناظرین، وہی غزل کہ جس کی تشریح اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بلا سے ہے میرے پیش نظر در و دیوار، نگاہ شوق کو ہیں بالوں پر در و دیوار۔ اس کا تیسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے دو شعر جو ہیں وہ اس سے متصل ویڈیوز میں پیش کیے جا چکے ہیں، جو احباب ان کو دیکھنا، سننا، سمجھنا، پڑھنا چاہیں وہ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حسب دستور اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ نہیں ہے سایہ، سایہ جو عام سایہ ہوتا ہے کہ سن کر نوید مقدم یار، یہ پورے کا پورا ایک مرکب ہے۔ نوید خوشخبری کو کہتے ہیں، لفظ جو ہے وہ قدم سے نکلا ہے، تو مقدم یعنی کسی کا قدم رنجہ فرما ہونا، کسی کا تشریف لانا یا کسی کی تشریف آفری۔ یار یار، تو نوید مقدم یار کا معنی کیا ہوا کہ یار کی تشریف آوری کی خوشخبری یا یار کی تشریف آوری کی خبر۔ اس کے بعد گئے ہیں چند قدم پیشتر در و دیوار، یعنی پیشتر کچھ اور آگے۔ تو اس لفظی وضاحت کے بعد اب ہم شعر کی مجموعی تفہیم جو ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس تفہیم کو سمجھنے سے پہلے ایک سینیریو، ایک منظرنامہ آپ سمجھیں کہ دیوار کا جو سایہ جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا، بلکہ دیوار کیا دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اس کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، کیونکہ سایہ جو ہوتا ہے وہ سورج کی حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ تو سایہ جو ہے ہمیشہ کبھی بھی جو ہے یہ سمجھیں کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے وہ اس کے اپنے قد سے یا جتنی اس کی اونچائی یا لمبائی ہے اس سے ہمیشہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک میں تمہیں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ دوپہر کے وقت جب کہ چیزوں کا سایہ جو ہے وہ بظاہر سب سے کم جو سمجھے کہ طوالت کا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، اسی طرح سے جب سورج غروب ہوتا ہے پھر بھی سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت جو ہے سایہ کی جو لمبائی ہے وہ سب سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر جو سمجھے کہ ایک چیز 6 فٹ کی ہے، ایک درخت جو ہے وہ 6 فٹ ہے، تو اس کا سایہ جو ہے وہ 7 فٹ ہوگا، اور وہ جو اضافی فٹ ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ تو وہ جو اضافی سایہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ اس کے قد کے ساتھ ساتھ وہ الگ سے نظر آتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ جیسے گلی میں سے گزر رہے ہوں تو آپ کو دیوار کا سایہ جو ہے آپ کے قدموں پہ پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک آپ تجربہ کر لیجئے، آپ کسی کے گھر تشریف لے جائیں تو صاحب مکان کے دروازے کا سایہ جو ہے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ میرے قدموں میں ہے۔ اب یہاں سے غالب کی وہ جو ذہنی لطافت ہے، وہ جو کہ جودت طبع ہے، وہ شروع ہوتی ہے کہ غالب نے جب یہ دیکھا کہ سایہ جو ہے وہ قدموں تک پہنچ رہا ہے، تو غالب نے اس کو ایک کمال انداز میں لیا اور اس کو اس طرح سے تعبیر کیا کہ گویا کہ یہ سایہ جو ہے وہ قدموں سے لپٹ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں شعر کو دوبارہ کہ نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار، کہ یار جو ہے غالب کا محبوب جو ہے وہ غالب سے ملنے جو ہے آیا ہے۔ تو غالب نے یہ دیکھا کہ جب اس کو ریسیو کرنے کے لیے غالب گھر سے نکلا کہ غالب کی مکان کی دیوار کا جو سایہ ہے وہ محبوب کے قدموں میں پڑ رہا ہے۔ تو غالب کو یہیں سے یہ مضمون سوجا اور یہ شعر جو ہے غالب نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار، گئے ہیں چند قدم بیشتر در و دیوار۔ کہ احباب جس کو سایہ سمجھ رہے ہیں، میرے در و دیوار کا سایہ سمجھ رہے ہیں، یہ سایہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ تو جب سے میرے در و دیوار کو یہ پتہ چلا ہے، مکان کو پتہ چلا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، نوید مقدم یار، یار کی آمد کی خوشخبری ان تک بھی پہنچی ہے، وہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے، یعنی میرے ساتھ ساتھ اس کو ویلکم کرنے کے لیے گئے ہیں چند قدم بیشتر در و دیوار۔ تو در و دیوار نے سائے کی صورت میں، اب ظاہر ہے چونکہ در و دیوار جو ہے جامد ہیں، وہ خود تو متحرک ہو نہیں سکتے، خود تو وہ آگے چل کر جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے یہ سبیل اختیار کی کہ سائے کی صورت کے اندر گویا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے محبوب کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے۔ تو
تو اب امید ہے کہ آپ کو شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دوبارہ اس کو پڑھیں، آپ کو بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ نہیں ہے سایہ، یعنی وہ سایہ جو کہ محبوب کے قدموں میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کہتا ہے یہ سایہ نہیں ہے کہ سن کر نوید مقدم یار، کہ نوید مقدم یار یا یار کی آمد کی خوشخبری سن کر گئے ہیں چند قدم بیشتر در و دیوار. یہ تو در و دیوار ہیں کہ خود متحرک ہو نہیں سکتے تھے، اور سائے کی صورت کے اندر گویا کہ وہ چند قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ میرے محبوب کا استقبال کر رہے ہیں. تو ناظرین دیکھا کہ کتنی لطافت کے ساتھ کتنا خوبصورت مضمون جو ہے غالب نے نکالا. اور یہ مضمون میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے چند ان لطیف ترین مضامین میں سے ہے جو ہمیں غالب کے ہاں ملتے ہیں، جس سے غالب کی جودت طب، غالب کی لطافت ذہنی کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور جس سے کوئی بھی جو صاحب انصاف شخص ہے، جس کے دل میں انصاف کا مادہ ہے، وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ غالب غالب تھا. اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے شعر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اس وقت تک اجازت کا طالب. اللہ حافظ.